أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا
أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا صدق الله العظيم. الحمدللہ آپ کے سامنے سورہ کہف آیت نمبر 18 سے آیت نمبر 32 تک تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی۔ اب ان آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے پہلے بیان کریں گے آیت نمبر 31 تک، پھر اس کے بعد مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ وَكَذَلِكَ کذا اور اسی طرح، یہ تو کئی مرتبہ آ چکا ہے، آپ لوگوں کو یاد ہونا چاہیے، آنا چاہیے۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح بعثناہم ہم نے انہیں اٹھایا، بعثناہم ہم نے انہیں اٹھایا، وَكَذَلِكَ بعثناہم اور اسی طرح ہم نے انہیں اٹھایا، جگایا، لِيَتَسَاءَلُوا تاکہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں، بینہم آپس میں، تاکہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں، بینا درمیان، ہم آپس میں، یعنی آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں۔ قال قائل منہم ایک کہنے والے نے کہا، قال کہا، قائل ایک کہنے والے نے، منہم ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، کم لبثتم کم کتنا عرصہ، کتنی مدت، لبثتم تم ٹھہرے رہے، قالو انہوں نے کہا، لبثنا ہم ٹھہرے رہے، یومن ایک دن، او بعض یومن یا کچھ حصہ ایک دن کا، او بعض یومن یا کچھ حصہ ایک دن کا، قالو انہوں نے کہا، ربکم تمہارا رب، اعلم زیادہ بہتر جانتا ہے، بما اسے جو، لبثتم تم ٹھہرے، تمہارے رب کو زیادہ معلوم ہے کہ تم کتنا عرصہ یہاں پہ رہے، فبعثوا تو تم بھیجو، احدکم کسی ایک کو، اپنے میں سے کسی ایک کو، بورقکم اپنی چاندی کے ساتھ، یعنی چاندی کا سکہ دے کے بھیجو، ہذہ یہ، الی المدینہ شہر کی طرف، تو اب اپنے میں سے ایک آدمی کو یہ چاندی دے کے شہر بھیجو، فلینظر فل تو لینظر وہ دیکھ لے، ایہا کون سا، ازکا حلال پاکیزہ، طعامن کھانا ہے، فلیأتکم تو چاہیے کہ تمہارے پاس لائے، برزقن کچھ کھانے کو، منہ اس میں سے، ولیتلطف اور اسے چاہیے کہ نرمی کرے، ولا یشعرن اور ہرگز خبر نہ کرے، ولا یشعرن اور ہرگز خبر نہ دی، بکم تمہاری، احد کسی ایک کو بھی۔ اور اسی طرح ہم نے انہیں اٹھا دیا تھا کہ وہ ایک دوسرے سے پوچھیں، چنانچہ ان میں سے ایک نے کہا کہ تم کتنا عرصہ یہاں ٹھہرے رہے، وہ کہنے لگے ایک دن یا اس کا بھی کچھ حصہ یہاں رہے ہیں، پھر کہنے لگے کہ تمہارے رب کو زیادہ معلوم ہے کہ تم کتنا عرصہ یہاں رہے، تو اب اپنے میں سے ایک آدمی کو یہ چاندی دے کے شہر بھیجو، اور وہ دیکھ بھال کر لے کہ کون سا کھانا حلال ہے،
پھر اس میں سے کھانے کے لیے کچھ لے آئے اور وہ نرمی سے کام لے اور تمہارے بارے میں کسی کو بھی کچھ نہ بتائے. انہم ان یظہروا علیکم، کیونکہ وہ لوگ اگر تم پر غالب آ گئے، انہم ان یظہروا علیکم، اگر وہ غالب آ گئے، یرجموکم، تو وہ تمہیں سنسار کر دیں گے. یرجموکم، وہ تمہیں سنسار کر دیں گے. او یعیدوکم، یا وہ تمہیں لٹھا دیں گے، یا وہ تمہیں لٹھا دیں گے. فی ملتہم، اپنے دین میں. ولن تفلحوا، اور ہرگز تم کامیاب نہیں ہو سکو گے. اذن، اس وقت. ابدا، کبھی بھی. انہم ان یظہروا علیکم، کیونکہ اگر وہ لوگ تم پہ غالب آ گئے، یعنی انہیں پتہ چل گیا، مطلع ہو گئے تمہارے بارے میں، اطلاع مل گئی، تو وہ تمہیں یا تو سنسار کر دیں گے، یعنی پتھروں سے مار دیں گے، ہلاک کر دیں گے، یا زبردستی تمہیں اپنے دین میں واپس لوٹا دیں گے. اور اس وقت تم کبھی بھی ہرگز کامیاب نہیں ہو سکو گے. اور اس وقت تم ہرگز کامیاب نہیں ہو سکو گے. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح. اعثرنا، ہم نے مطلع کر دیا. علیہم، ان پر، یعنی ان لوگوں کو ہم نے ان کے حوالے سے مطلع کر دیا. لِيَعْلَمُوا، تاکہ وہ جان لے. مطلع کرنے کا مقصد کیا تھا؟ وہ جان لے. ان وعد اللہ حق، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق، برحق ہے، درست ہے، سچا ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ، اور بے شک قیامت جو ہے، لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، وہ کیا آ کے رہے گی. اذ یتنازعون، جب یتنازعون، وہ ایک دوسرے سے جگڑ رہے تھے، بحث کر رہے تھے. امرہم، آپس میں اپنے معاملے میں. فقالوا، تو ان سب نے کہا. ابنو، تعمیر کر دو، بناؤ. علیہم، ان پر. بنیانا، ایک عمارت. ربهم اعلم بہم، ان کا رب زیادہ جانتا ہے. بہم، انہیں. قال، کہا. الذین، ان لوگوں نے. غلبوا، جو غالب ہوئے. علی امرہم، علی امرہم، ان کے معاملے پر. لنتخذن، البتہ ہم ضرور بنائیں گے. علیہم، ان پر. البتہ ہم ضرور بنائیں گے. لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ، البتہ ضرور بنائیں گے ان پر. مسجدہ، ایک مسجد. بات سمجھ آ رہی ہے؟ سَيَقُولُونَ، عن قریب وہ سب کہیں گے. ثلاثۃ، کہ وہ تین ہے. رابع، ان کی تعداد یعنی وہ تین ہے. رابعہم، چوتھا ان میں سے. کلبہم، ان کا کتا تھا. وَيَقُولُونَ، اور بعض کہیں گے. خمسۃ، کہ وہ پانچ ہے، ان کی تعداد پانچ ہے. سادسہم، چھٹا ان میں. کلبہم، ان کا کتا ہے. رجما بالغیب، رجم پتھر مارنے کو کہتے ہیں. بالغیب، بن دے کے. مطلب یہ وہ اٹکل پچو چلا رہے ہیں. اندازے سے یہ بات کر رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ تین ہے تعداد، کوئی کہہ رہا ہے پانچ ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ. ٹھیک ہے، یعنی انہیں پتہ نہیں ہے، بس ویسے ہی اپنی طرف سے تکا لگا رہے ہیں کہ ان کی تعداد یہ ہے. وَيَقُولُونَ، اور کہیں گے. سَبْعَةٌ، یہ سات ہے. وَثَامِنُهُمْ، اور آٹھواں جو ہے. کلبہم، ان کا کتا ہے. قل، آپ کہہ دیجئے. ربی، میرا رب، میرا پروردگار. اعلم، زیادہ جانتا ہے. بعدتہم، ان کی تعداد کو. عدت، تعداد، ان کی تعداد کو. ما یعلمہم، نہیں جانتے انہیں. الا قلیل، مگر تھوڑے لوگ. فلا تماری فیہم، فلا تماری، تو جھگڑا مت کرو. فیہم، ان کے بارے میں. الا مراء ظاہرا، مگر تکرار سرسری. تکرار سرسری.
یعنی انہیں بہت تھوڑے لوگ جانتے ہیں، آپ ان کے بارے میں جھگڑا نہ کیجئے سوائے اس کے کہ سرسری طور پہ تکرار ہو جائے۔ وَلَا تَسْتَفْتِ، اور مت پوچھئے، استفتاء نہ کیجئے، فیہم ان کے بارے میں، منہم ان میں سے، احدہ کسی ایک کے بارے میں، یعنی آپ ان کے متعلق کسی سے بھی تحقیق مت کیجئے۔ وَلَا تَقُولَنَّ، اور ہرگز مت کہنا، لِشَيْءٍ کسی چیز کے لیے، انی فاعل کہ بے شک میں کرنے والا ہوں، ذالک اسے، غدن کل، آئندہ، یعنی آپ کسی کام کے بارے میں ہرگز نہ کہیں کہ میں کل یہ کام کروں گا، الا مگر یہ کہ ان یشاء اللہ کہ چاہے اللہ تعالی، مگر یہ کہ اللہ چاہے، یعنی انشاءاللہ ساتھ میں کہا کریں۔ وَاذْكُرْ، اور یاد کیجئے، ربک اپنے رب کو، اذا نسیتا جب تو بھول جائے، وقل، اور آپ کہہ دیجئے، عسا امید ہے، ان یہدینی کہ رہنمائی کرے گا میری، ربی میرا رب، لأقرب زیادہ قریب کی طرف، من ہذا اس سے، رشدا نیکی کی۔ وَلَبِثُوا اور وہ ٹھہرے، فی کہفہم اپنے غار میں، ثلاثمائۃ سنین، ثلاثہ 300 سنین سال، 300 سال، وزدادو اور مزید رہے، 9 سال یعنی وہ اپنے غار میں 300 سال رہے اور اس پر 9 سال مزید رہے۔ قل آپ کہہ دیجئے، اللہ اعلم اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے، بما اسے جو، لبثو وہ ٹھہرے، لہو اسی کے لیے، غیب السماواتی آسمانوں کا علم ہے، آسمانوں اور زمین کے غیب کا علم اسی کے پاس ہے آسمانوں اور زمین کے غیب کا، پوشیدہ چیزوں کا علم اسی کے پاس ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کو حاصل ہے، کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ ابصر بہ کیا خوب دیکھتا ہے وہ اسے، واسمع اور کیا خوب سنتا ہے وہ، ما لہم نہیں ہے ان کے لیے، من دونہ اس کے علاوہ، من ولی کوئی دوست، ولا یشرک اور نہیں شریک کرتا وہ، فی حکم ہی اپنے حکم میں، احدا کسی ایک کو بھی۔ وَاتْلُو اور تلاوت کیجئے، ما وہ جو، اوحی وحی کی گئی، الیکا تیری طرف، من کتاب ربک تیرے رب کی کتاب کی، لا مبدل کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے، لکلمات ہی اس کے کلمات کو، ولن تجد اور ہرگز تو نہیں پائے گا، من دونہ ہی اس کے علاوہ، ملتحدہ چھپنے کی کوئی جگہ۔ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے جو کتاب وحی کی گئی ہے اس کی تلاوت کیجئے، اس کے احکام کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اور آپ اس کے علاوہ چھپنے کی کوئی جگہ ہرگز نہیں پائیں گے۔ وَاصْبِرْ ویسے صبر کا معنی ایک ہوتا ہے صبر کرنا، اور اس کا معنی ہوتا ہے روکے رکھنا بھی ہوتا ہے۔ وَاصْبِرْ اور روکے رکھیے، نفس کا اپنی ذات کو، اور روکے رکھیے اپنی ذات کو، مع الذین ان لوگوں کے ساتھ، یدعون جو پکارتے ہیں، ربہم اپنے رب کو، بالغداۃ صبح کے وقت میں، والعشی اور شام کے وقت میں، یریدون وہ چاہتے ہیں، وجہہ اس کی ذات کو، ولا تعدو اور مت ہٹائیے، عیناک اپنی نگاہیں، عنہم ان سے، تریدو تو چاہتا ہے، زینت الحیات الدنیا دنیاوی زندگی کی زینت کو، تریدو تو چاہتا ہے، زینت الحیات الدنیا دنیاوی زندگی کی زینت کو، ولا تطع اور آپ اطاعت مت کیجئے، من وہ جو، اغفلنا ہم نے غافل کر دیا، قلبہ اس کے دل کو، اور اس شخص کی بات نہ مانیے، اس کی اطاعت نہ کیجئے، اس کو فالو نہ کیجئے جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، اغفلنا قلبہ ہم نے غافل کر دیا اس کے دل کو، عن ذکرنا اپنی یاد سے، واتبع اور پیروی کی اس نے پیروی کی، اس نے فالو کیا، ہواہ اپنی خواہش کو، وکان امرہ اور اس کا معاملہ تھا، فرطا حد سے نکلا ہوا، یعنی وہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہے، اپنی خواہشات کو فالو کر رہا ہے، اور اس کا معاملہ جو ہے لمٹ کراس کر چکا ہے، حد سے باہر نکلا ہوا ہے۔ وقل اور آپ کہہ دیجئے، الحق کو
یہ حق جو ہے من ربکم تمہارے رب کی طرف سے ہے. آپ فرما دیجئے کہ حق جو ہے وہ تمہارے رب کی طرف سے ہے. فمن شاء تو جو چاہے فلیؤمن ایمان لے آئے، ومن شاء اور جو چاہے فلیکفر وہ کفر کرے. انا اعتدنا انا بے شک اعتدنا اعتدنا ہم نے تیار کر رکھا ہے للظالمین ظالموں کے لیے نارا آگ. بے شک ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے. وہ کیسے آگ ہوگی؟ احاطہ کر لیں گی، بہم ان کا، سرادقها اس کی قناتیں، یعنی جس کی قناتیں ان کا احاطہ کر لیں گی، یعنی اس کو مکمل طور پہ کور کر لیں گی. وَإِن يَسْتَغِيثُوا اگر وہ فریاد کریں گے، اگر وہ فریاد کریں گے. یہاں پہ پانی کا لکھا ہے، پانی کا لفظی ترجمہ اس میں نہیں آتا. ٹھیک ہے، اگر وہ فریاد کریں گے، ٹھیک ہے. یستغیثوا اگر وہ فریاد کریں گے، یغاثوا فریاد رسی کی جائے گی، اس کے فریاد کو پورا کیا جائے گا، بما ان ایسے پانی کے ساتھ، کل محلی جیسے پیپ ہو، جیسے پیپ ہوتا ہے، یشوی وہ بھون دے گا، الوجوہ چہروں کو، بئس الشراب بدترین مشروب ہے، وساعت اور بدترین مرتفقہ آرام گاہ ہے. یعنی اگر وہ پانی مانگیں گے تو ان کی فریاد رسی ایسے پانی سے کی جائے گی جیسے پیپ ہو، وہ چہروں کو بھون ڈالے گا. بہت برا ہے یہ مشروب اور بدترین آرام گاہ ہے. ان الذین بے شک وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، انا بے شک ہم لا نضیع ضائع نہیں کرتے، اجرا ثواب، من اس کا احسن عملا جو اچھے اعمال کرے. اولئک یہی وہ لوگ ہے، لہم ان کے لیے جنات عدن ہمیشہ رہنے کے باغات ہے، تجری بہتی ہوں گی، من تحتہم ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، یحلون زیور پہنائے جائیں گے، فیہا اس میں، من اساورا یحلون کا معنی ہوتا ہے زیور پہنائے جائیں گے، فیہا اس میں یعنی جنت میں، من اساورا کنگنوں میں سے، یعنی کنگن جو ہے وہ پہنائے جائیں گے، من ذہب سونے کے، ویلبسون اور وہ پہنیں گے، ثیابا کپڑے، خضرا سبز رنگ کے، من سندس جو باریک ریشم کے بنے ہوں گے، باریک ریشمی ہوں گے، واستبرق اور موٹے ریشمی، متکئین تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، فیہا اس میں، علی الارائک کے تختوں پر، نعم الثواب کیا خوب ثواب ہے، وحسنت اور بہترین مرتفقہ آرام گاہ کی جگہ ہے، بہترین آرام کرنے کی جگہ ہے. تو یہ ان آیات کا ترجمہ ہے جو آپ کے سامنے کر دیا. امید کرتا ہوں کہ ترجمے کی سمجھ آ گئی ہوگی. اب مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے. مفسرین نے جو تفسیر بیان کی ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اصحاب کہف کا جو قصہ ہے وہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اس سے پہلے ہم نے پڑھ لیا تھا کہ وہ غار میں چلے گئے تھے اور پھر وہاں پہ ان پہ نیند جو ہے وہ طاری ہو گئی. تو آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کی نیند سے بیداری جو ہے اس کا حال بیان کیا ہے. 300 سال کے زمانے میں بہت زیادہ تبدیلیاں آ گئی، کئی نسلیں بدل چکی تھے، حکومتیں تبدیل ہو گئی، آبادیاں جو ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے، لیکن ان اصحاب کہف کو اس دوران بھوک اور پیاس کا احساس تک نہ ہوا. تیسرے پارے میں ہم نے حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں پڑھا تھا کہ ان کے ساتھ بھی ایسا واقعہ پیش آیا. وہ بھی 100 سال تک سوتے رہے. جب بیدار ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کتنی دیر ٹھہرے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ ایک دن یا اس کا کچھ حصہ. فرمایا نہیں بلکہ 100 سال گزر چکے ہیں.
آپ کو بھی اتنا عرصہ بھوک پیاس محسوس نہیں ہوئی تھی. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے. وہ ایسا کرنے پہ قادر ہے. وہ ایسا کرنے پہ کیا ہے؟ قادر ہے. اس سلسلے میں قادیانی جو ہے حیات مسیح علیہ السلام پہ اعتراض کرتے ہوئے سوال کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی پہ کہ جب آپ آسمانوں پہ زندہ ہے تو ان کے کھانے پینے بول و براز کا کیا انتظام ہے؟ یہ تو بالکل فضول اعتراض ہے. جو اللہ تعالیٰ اس زمین پہ بعض لوگوں کو بھوک پیاس کا احساس نہیں ہونے دیتا وہ آسمان پہ ایسا کیوں نہیں کر سکتا؟ عیسیٰ علیہ السلام تو دوسرے آسمان پہ فرشتوں کی طرح اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. انہیں اس مادی جہاں والے کھانے پینے کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ اور قدیم ماہرین فلکیات بھی کہتے ہیں کہ تغیرات کا جہاں جو ہے وہ فلک قمر ہے. تمام تغیرات چاند کی سطح سے نچلے حصے میں واقع ہوتے ہیں، اس سے اوپر نہیں. تاہم اگر اوپر بھی تغیر اور تبدل واقع ہوتا ہو تو اللہ تعالیٰ کے لیے کون سی مشکل بات ہے کہ وہ کسی آدمی کو تغیرات سے مستثنا کر دے. اصحاب کہف اور عزیر علیہ السلام کے واقعات زندہ مثالیں موجود ہیں. بہرحال نیند سے بیدار ہونے کے بعد جب اصحاب کہف اس مادی جہان میں واپس آئے تو انہیں بھوک بھی محسوس ہوئی. تو انہوں نے کھانے پینے کی چیزوں کے لیے اپنے میں سے ایک آدمی کو شہر روانہ کیا. تو یہ 300 سال نیند کی حالت میں جو ان پہ حالات گزرے تھے اصحاب کہف کے کتے بھی ہوئے تھے وہ بھی ان کے ساتھ خواب میں سوتا رہا. غار کے دہانے جو ہے بازو پہ لائے ہوئے بیٹھا رہا. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کتا جو ہے یہ کوئی پسندیدہ جانور نہیں ہے. شوقیہ کتا رکھنے والے کے اعمال سے ہر روز 2 کی قیرات نیکیاں کم ہوتی ہے. البتہ حفاظت یا شکار کے لیے کتا پالا جائے تو اس کا حکم جو ہے ویسے ہی دوسرا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے سامنے سے گدھا عورت یا کتا گزرے تو نماز میں خلل واقع ہوتا ہے. لہذا نماز پڑھتے وقت حسب ضرورت اپنے سامنے سترا رکھ لیا کرو. تو یہ کتوں سے محبت کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے کیونکہ اسے شیطان سے زیادہ مناسبت ہے. کتا اگرچہ ناپسندیدہ جانور ہے لیکن ذی روح ہونے کی وجہ سے کہ اس میں روح ہوتی ہے اس کی تکلیف کا احساس کرنا یہ نیکی میں داخل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ کوئی آدمی راستہ چل رہا تھا. راستے میں اس نے ایک کنویں پہ پیاس بجھائی. پاس میں ایک کتا بھی پیاس کے مارے ہانپ رہا تھا. تو اس آدمی کے پاس پانی نکالنے کے لیے کوئی ڈول وغیرہ نہیں تھا تو اس نے اپنے جوتے میں پانی نکال کے کتے کو پلا دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ عمل قبول کیا اور اس آدمی کو بخش دیا. صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اگر ہم جانوروں کے ساتھ نیکی کریں تو کیا ہمیں اس کا فائدہ ہوگا؟ فرمایا ہر جگر رکھنے والی چیز کے ساتھ احسان کرو گی تو یہ صدقے میں داخل ہوگا. تو یہ کیا ہوگا؟ صدقے میں داخل ہوگا. تو جب جانوروں کے ساتھ حسن سلوک سے نجات حاصل ہو سکتی ہے تو انسانوں کے ساتھ احسان کرنا تو یہ بہت زیادہ مفید ہے. تو یہاں پہ اصحاب کہف کے بیدار ہونے کا واقعہ بیان کیا. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا یعنی نیند سے بیدار کیا. اللہ تعالیٰ نے جس طرح اپنی قدرت کاملہ سے لمبی نیند سلا دیا تھا اسی طرح انہیں بیدار بھی کر دیا. لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے اس نیند کے بارے میں سوال کرے. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کم لبثتم بتاؤ تو صحیح تم یہاں پہ کتنے عرصہ ٹھہرے رہے ہو کتنے دن سوتے رہے ہو. قالوا لبثنا یوما او بعض یوم جواب آیا کہ ہم
ایک دن یا دن کا کچھ حصہ سوئے ہوں گے. ظاہر ہے کہ غار کے اندر جب ان پہ نیند طاری ہوئی تو دن کا ابتدائی حصہ تھا، اور جب وہ بیدار ہوئے تو دن کا آخری حصہ تھا. بعد نے سمجھا کہ ابھی سورج غروب نہیں ہوا تو انہوں نے کہا ہم ابھی پورا دن بھی نہیں سوئے. تو جنہوں نے گمان کیا کہ سورج غروب ہو چکا ہے وہ کہنے لگے کہ ہم ایک پورا دن سوئے ہیں. قالوا انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس معاملے میں زیادہ بحث کی ضرورت نہیں ہے. ربکم اعلم بما لبثتم، تمہارا پروردگار ہی بہتر جانتا ہے کہ تم کتنا عرصہ سوئے ہوئے تھے. اس معاملے کو اللہ تعالیٰ پہ ہی چھوڑ دو. جیسا کہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ قرآن مجید میں اس قسم کے واقعات کی تمام جزیات بیان نہیں کی گئی، بلکہ صرف اتنا حصہ ہی بیان کیا گیا جو انسانوں کی عبرت کے لیے کافی ہو. اصحاب کہف کی تعداد کا معاملہ بھی ایسا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی حتمی بات بیان نہیں کی. آگے پھر آ رہا ہے کہ ان کی تعداد کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں. البتہ مفسرین نے مختلف شواہد کی بنا پہ اصحاب کہف کا تعین کیا. بعض مفسرین نے ان کی 7 تعداد کے بارے میں یہ استدلال پیش کیا. قال قائل منہم، اس میں کہنے والا یعنی عرصہ نیند کے بارے میں سوال کرنے والا ایک شخص ہے، اور آگے جواب میں لبثنا جمع کا صیغہ ہے جو کم از کم 3 افراد پہ بولا جاتا ہے. آگے پھر قالوا ربکم اعلم میں جمع کا صیغہ ہے، تو فرماتے ہیں ایک سائل اور 2 دفعہ 3 آدمی جواب دینے والے، کل مل کے 7 بنتے ہیں. تو اصحاب کہف کی تعداد 7 ہے. لیکن تعداد کا تعین کوئی ضروری امر نہیں ہے جس میں ضرور ہی تحقیق کی جائے. اسی طرح کتے کے نام کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، تو اس میں بھی بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ فضول سوالات ہے، فضول تحقیقات ہے، تو ان کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی آپ سے سوال پوچھے بھی تو جواب بھی نہیں دینا چاہیے، تحقیق بھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ان کا کوئی فائدہ ہے ہی نہیں ہے. تو نیند سے بیداری کے بعد اصحاب کہف کو بھوک محسوس ہوئی تو کہنے لگے فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ، اپنے میں سے کسی ایک کو یہ سکت دے کے شہر میں بھیجو. یہاں پہ لفظ واحد کی بجائے احد کا استعمال کیا گیا. عربی زبان میں واحد کا اطلاق رئیس پہ ہوتا ہے. اگر لفظ واحد آتا تو مطلب ہوتا کہ اپنے میں سے بڑے آدمی کو بھیجو، لیکن احد سے مراد یہ کہ اپنے میں سے کسی ایک کو بھیجو. ورق چاندی کو کہتے ہیں، وہ سکے کی شکل میں ہو یا ویسے ہی ڈلی ہو. پرانے زمانے میں سونے کا دینار اور چاندی کا درہم ہوتا تھا، اس لیے صرف ورق سے مراد چاندی کا سکہ ہی لیا جاتا تھا. پرانے زمانے میں تو یہ سکے خالص سونے چاندی کے ہوتے تھے، اور بر صغیر میں بھی روپیہ جو تھا وہ خالص چاندی کا ہوتا تھا. لیکن اب ان سکوں میں دیگر دھاتوں کی ملاوٹ کر دی گئی. ٹھیک ہے، آج کل جو ہے وہ تو یہ کاغذی نوٹ وغیرہ استعمال ہوتے ہیں، بلکہ آگے اس سے بھی آگے دنیا ترقی کر گئی، کرپٹو کرنسی، ڈیجیٹل کرنسی وغیرہ وہ آ چکی ہے. تو مفسرین نے یہاں پہ کچھ مسائل اخذ کی ہے کہ جس رقم سے اصحاب کہف کھانا وغیرہ لاتے تھے، ظاہر ہے کہ وہ سب کی مشترکہ پونجی تھی، اگرچہ ان کا حصہ اس میں برابر نہ تھا. تو اس سے معلوم ہوا کہ چند آدمی مل کے ایک فنڈ قائم کر سکتے ہیں جو سب کی طرف مشترکہ طور پہ منسوب ہوگا. اسی طرح وہ کھانے پینے کی چیزوں میں بھی اشتراک کر سکتے ہیں، اگرچہ ان میں سے ہر ایک طرح تو نہیں کھا سکتا، کوئی زیادہ کھائے گا کوئی کم کھائے گا، ہر ایک اپنے مطلب کے مطابق کھاتا ہے. تو اس طرح کھانے پینے میں کمی بیشی بھی ہو جائے تو اس سے مشترکہ فنڈ میں کوئی فرق نہیں پڑتا. البتہ قحط کے زمانے میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بارے میں خاص ہدایات دی. آپ بعض آدمیوں کو اکٹھا کھانا کھاتے دیکھ کے تلقین فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کھجوروں کا ایک لقمہ بنانے سے منع فرمایا تاکہ دوسرے کا حق ضائع نہ ہو. البتہ اگر مل کر کھانے والی اجازت دے دیں
کہ ہر شخص کو حسب خواہش کم و بیش کھانے کی اجازت ہے تو اس میں بھی پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال اصحاب کہف نے اپنے سے ایک کو وکیل بنا کے اس کے حوالے کیا کہ یہ لو اور شہر جاؤ، فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، اور دیکھو کون سا کھانا پاکیزہ ہے۔ ازکا کا معنی اچھا اور صاف ستھرا بھی ہو سکتا ہے، مگر مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد احل و اطیب ہے، یعنی جو حلال ہو۔ مومن آدمی ہے یہ حرام کھانا استعمال نہیں کر سکتی۔ اگر غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا گوشت ہو تو وہ بھی مردار کے حکم میں آئے گا، حلال نہیں ہوگا۔ اسی طرح غصب شدہ مال سے حاصل کیا گیا یا چوری کا کھانا بھی درست نہیں ہوگا۔ اسی لیے فرمایا کہ جا کے دیکھے کہ کون سا کھانا حلال ہے اور کون سا حرام۔ تو حلال اور طیب جو ہے وہ لے کے آنا ہے۔ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، اس میں سے کچھ کھانا لے کے آئے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا وَلْيَتَلَطَّفْ، اور چاہے کہ وہ آدمی نرمی اختیار کرے، یعنی کوئی ایسی بات یا حرکت شہر میں جا کے نہ کرے جس سے ان کے راز فاش ہو جانے کا خطرہ ہو۔ مطلب ان کا نمائندہ ایسی تدبیر کے ساتھ چیزیں خرید کے کہ کوئی کسی کو شبہ نہ پڑے، لوگ اسے اجنبی مسافر ہی سمجھے۔ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور اسے چاہیے کہ تمہارے بارے میں کسی آدمی کو کوئی خبر ہرگز نہ دیں، یعنی پورا کام جو ہے بڑی احتیاط سے کرے تاکہ ہماری روح پوشی کے بارے میں کسی کو علم نہ ہو سکے۔ تو یہ حفاظتی تدابیر سمجھا کر ایک آدمی کو شہر میں بھیجا۔ اچھا یہاں پہ یہ بھی واضح ہوتا چلے کہ بیداری کے بعد انہوں نے اپنے اجسام میں کوئی غیر معمولی تغیر نہیں پایا تھا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ ان کے بال اور ناخن بہت بڑھ چکے تھے۔ تو اگر ایسا ہوتا تو وہ ایک آدمی کو شہر بھیجنے سے پہلے اس بات کا ضرور نوٹس لیتے کہ اس حالت میں لوگ اسے دیکھیں گے تو ان کا راز کھل نہ جائے۔ تو انہوں نے کوئی ایسی چیز محسوس کیے بغیر اس طرح آدمی کو شہر بھیجا جس طرح وہ سونے سے پہلے بیچتے رہتے تھے۔ جب وہ شہر پہنچا تو اسے وہاں پہ اجنبیت محسوس ہوئی، اس کی جانی پہچانی کوئی شکل و صورت وہاں نظر نہ آئی۔ شہر جو ہے وہ تبدیل ہو چکا تھا۔ وہ قدر حیران بھی ضرور ہوا، تاہم اس نے اپنی مرضی کا کھانا خریدنے کے لیے جب دکاندار کو سکت دیا تو اس نے کہا کہ یہ تو گوٹھا ہے۔ دوسرا سکت دیا تو وہ بھی ایسا ہی تھا۔ 300 سال میں بادشاہوں کے ساتھ سکے بھی تبدیل ہو چکے تھے۔ تو اس میں پرانے زمانے کے بادشاہ کی تصویر دیکھ کے دکاندار مزید حیران ہوا۔ اتنے میں بہت سے لوگ جمع ہو گئے، بعض کہنے لگے کہ شاید اسے کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ سچ سچ بتاؤ یہ سکے کہاں سے لیے ہے، ورنہ تمہیں پولیس کے حوالے کر دیں گے۔ وہ بڑا پریشان ہو گیا، اس کے دل میں یہ بات آئی کہ اسے ظالم بادشاہ کے سامنے پیش ہونا پڑے گا اور ان کا راز کھل جائے گا۔ اس نے اپنے والدین اور بعض عزیزوں کے نام بھی لیے، لیکن 300 سال پرانے آدمیوں کو اس وقت کون جانتا تھا۔ تو بہرحال چاروں ناچار اس نے ساری بات کہہ دی اور لوگوں نے پکڑ کے اسے بادشاہ عوض کے سامنے پیش کر دیا۔ اس نے بادشاہ کو ساری بات بتا دی کہ وہ اس کے ساتھی فلانے غار میں چھپے ہوئے ہیں۔ تو اس پر پھر سرکاری ریکارڈ سے وہ تختیاں جو ہے وہ نکالی گئیں جن پر ان کے نام اور کوائف درج تھے، اور ان کے غائب ہونے کے بعد وہ محفوظ کر دی گئی تھی۔ بادشاہ عیسائی مذہب رکھتا تھا، رحم دل بھی تھا، وہ ساری بات سمجھ گیا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو 300 سال پہلے ظالم اور مشرک بادشاہ کے ڈر سے غار میں چھپ گئے تھے۔ بادشاہ نے اسے تسلی دی اور ہر ممکن مدد کا وعدہ کیا۔ پھر بادشاہ کے کہنے پہ وہ شخص غار کی نشاندہی کے لیے چل پڑا۔ اس کے ساتھ لوگوں کا ایک بڑا ہجوم بھی تھا۔ جب غار کے قریب پہنچے تو غار کے اندر موجود نوجوانوں نے محسوس کیا کہ ان کا راز فاش ہو چکا ہے، تو ان کا تعاقب کیا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے نماز شروع کر دی۔ اتنی دیر میں ان کا ساتھی غار کے اندر داخل ہوا اور اپنے ساتھیوں کو حالات سے آگاہ کیا، اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ یہ لوگ ہمارے دشمن نہیں ہیں بلکہ ہماری زیارت کے لیے آئے ہیں۔ اب اس کے بعد کی روایات میں اختلاف ہے۔ مشہور یہ ہے کہ جب اصحاب کہف کو لوگوں کے آنے کی خبر ہوئی تو وہ وہی لیٹ گئے اور اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ان پہ موت طاری کر دی۔
اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا نمونہ دکھانا تھا جو دکھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے سے یہ بھی واضح کر دیا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا برحق ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو 300 سال کے بعد دوبارہ کھڑا کر دیا، اسی طرح وہ پوری نوع انسانی کو قیامت کے دن زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اصحاب کہف نے اپنے راز کی پردہ پوشی کے لیے تمام تر حفاظتی تدابیر کیوں اختیار کی اور اپنے ساتھی کو محتاط رویہ اختیار کرنے کی کیوں تلقین کی، اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی، انہم ان یظہروا علیکم، کہ اگر یہ لوگ تم پہ غالب آ گئے اور تم پکڑے گئے، یرجموکم، تو وہ تمہیں سنسار کر دیں گے، پتھر مار مار کے ہلاک کر کے، تو یہ سخت ترین سزا ہوتی ہے جو شادی شدہ زانی کے لیے مقرر ہے۔ تو وہ کہنے لگے یا تو وہ تمہیں پتھر مار مار کے سنسار کر دیں گے، او یعیدوکم فی ملتہم، یا وہ تمہیں اپنے دین میں واپس لے جائیں گے، یعنی تمہاری جان کی امان اسی صورت میں ممکن ہوگی کہ تم شرک اور کفر والا پرانا دین اختیار کر لو۔ اگر ایسا کرو گے وَلَن تُفْلِحُوا اِذًا أَبَدًا، تو تم کبھی فلاح نہیں پا سکو گے، نجات سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاؤ گے۔ اس لیے اپنے ساتھی سے کہا کہ نہایت حفاظتی تدابیر اختیار کرنا کہ کہیں پکڑے نہ جاؤ۔ بات سمجھ آ گئی یہاں تک؟ اس زمانے میں لوگ جو ہے قیامت کے وقوع کے بارے میں اختلاف بھی کرتے تھے، بعض وقوع قیامت پہ ایمان رکھتے تھے اور بعض جو تھے اس کا انکار کرتے تھے۔ بادشاہ بھی اس معاملے میں شک میں مبتلا تھا اور اس ضمن میں کسی حتمی دلیل کا متلاشی تھا۔ اسی دوران میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو 300 سال نیند سے بیدار کر دیا۔ شہر کے لوگ ان کے حالات پہ مطلع ہوئے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ جس طرح لمبی نیند طاری کرنا اور اس سے بیدار کر دینا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے، اسی طرح لوگوں کا اصحاب کہف کے حالات پہ مطلع ہونا بھی نشانات قدرت میں سے ہے۔ تو فرمایا وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اسی طریقے سے ہم نے ان پہ مطلع کر دیا، لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، تاکہ وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ جو ہے برحق ہے۔ تو اصحاب کہف کا لمبی نیند سے بیدار ہو جانا اس بات کی دلیل تھی کہ جس طرح وہ 300 سال کے بعد اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اسی طرح مرنے کے بعد سب لوگ ایک دن دوبارہ اٹھیں گے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور بے شک وقوع قیامت میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، وہ ضرور قائم ہوگی۔ موت کے بعد دوبارہ زندگی کا واقعہ سورہ بقرہ میں بھی گزر چکا ہے۔ بنی اسرائیل میں قتل ہو گیا، قاتل کا پتہ نہیں چلتا تھا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک گائے کو ذبح کیا گیا اور اس کا گوشت جو ہے، اس کا ایک ٹکڑا جو ہے مقتول کے جسم پہ لگایا گیا، اس نے زندہ ہو کے اپنے قاتل کی نشاندہی کر دی۔ اس موقع پہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت کو سب مردوں کو زندہ کر دے گا، وہ تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم غور اور فکر کرو۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو بیدار کر کے یہ دلیل قائم کر دی کہ اسی طرح قیامت کو بھی سب لوگ دوبارہ اٹھیں گے۔ اب جب کہ اصحاب کہف کا سارا راز کھل گیا اور جس طرح کہ بتایا کہ وہ زیادہ دیر تک زندہ نہ رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی، تو ان لوگوں نے ان کی یادگار قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب اس میں مختلف آراء تھی، کچھ لوگ ان کے نام پہ عجائب گھر بنانا چاہتے ہوں گے، بعض کوئی خصوصی طرز کی عمارت تعمیر کرنے کے حق میں ہوں گے، بعض کوئی کتبے وغیرہ لگانا چاہتے ہوں گے۔ بہر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اس طرح بیان فرمایا اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ، جب وہ اس معاملے میں آپس میں جھگڑ رہے تھے، فَقَالُوا، تو انہوں نے کہا اُبْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، یہاں پر یادگار کے طور پہ عمارت تعمیر کر دو۔
ربهم اعلم بهم، اللہ تعالیٰ ان کی حالت کو خوب جانتا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ قال الذين غلبوا على امرهم، اس وقت جو لوگ اس معاملے میں غالب تھے، یعنی صاحب الرأی تھے، حکومت والے تھے، انہوں نے کہا لنتخذن علیہم مسجدا، ہم تو اس مقام پہ یادگار کے طور پہ عبادت خانہ تعمیر کریں گے۔ اصحاب کہف بڑے برگزیدہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے ایمان بچانے کے لیے تکالیف اٹھائی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا شرف عطا کیا، ان کو 300 سال کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا، لہذا ان کی شایان شان یہ ہے کہ یہاں پر مسجد تعمیر کی جائے، جہاں پر لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا فریضہ انجام دیا کرے اور انہیں پتہ چلے کہ ایمان جو ہے بہت بڑی حقیقت ہے، اسی کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو عالی مرتبہ عطا کیا۔ قبروں کو پختہ کرنے، ان پر عمارات تعمیر کرنے اور وہاں پر نماز پڑھنے سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا الیہا، کہ نہ تو قبروں پہ بیٹھو نہ ان کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ بیٹھنے کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں، مثلا وہاں پاؤں رکھ کے نہ بیٹھو کہ یہ بے ادبی میں داخل ہے۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں بول و براز کے لیے مت بیٹھو کیونکہ اس سے گندگی پھیلتی ہے، یہ بھی سخت مکروہ ہے۔ دوسری حدیث میں یہ بھی آتا ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یبنى علیہ وان یقعد علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ قبر کو پختہ بنایا جائے، یہ اسراف ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ قبر پہ عمارت بنائی جائے اور اس پہ بیٹھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں مبتلا تھے، اپنے کمبل اوڑھا ہوا تھا، تلخی کی وجہ سے آپ کبھی کمبل چہرے سے ہٹا لیتے اور کبھی منہ پہ لے لیتے۔ جب آپ منہ ننگا کرتے تو فرماتی لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، یہ یہود اور نصارہ جو ہے ان پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا یحذر ما صنعوا، جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدگاہ بنا لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو اس کارگزاری سے ڈراتے کہ کہیں وہ بھی ایسا ہی نہ کرنے لگ جائے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن ماجہ نے یہ حدیث نقل کی ہے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور والمتخذین علیہ المساجد والسروج، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پہ لعنت کی ہے جو قبروں پہ جاتی ہے، ان لوگوں پہ بھی لعنت کی ہے جو قبروں کو سجدگاہ بناتے ہیں اور ان پہ چراغاں کرتے ہیں۔ مسند احمد میں یہ روایت بھی موجود ہے ان من شرار الناس من تدرکهم الساعة وهم احیاء والذین يتخذون القبور مساجد، کہ لوگوں میں زیادہ شریر قسم کے لوگ وہ ہوں گے جو قیامت برپا ہونے کے وقت زندہ ہوں گے، کیونکہ نیک لوگ تو پہلے ہی ختم ہو چکے ہوں گے اور قیامت اس وقت آئے گی جب صرف برے لوگ ہی دنیا میں رہ جائیں گے۔ اور فرمایا دوسری قسم کے شریر لوگ وہ ہوں گے جو قبروں کو سجدگاہ بنا لیں گے۔ اسی لیے بعض حضرات فرماتے ہیں کہ قبروں کے قریب مسجدیں نہیں بنانی چاہیے، اور بعض کہتے ہیں کہ قبروں کے نزدیک مسجدیں بنانے کی ممانعت نہیں بلکہ قبروں پہ سجدہ کرنے کی ممانعت ہے۔ مولانا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا شاہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ عام قبرستان یا کسی بزرگ کی قبر کے قریب مسجد بنانا صرف اسی صورت میں جائز ہوگا کہ جب کہ لوگوں کی شرک میں مبتلا ہونے کا خدشہ نہ ہو۔ اگر اس قسم کا احتمال ہو کہ مسجد بنانے سے وہاں طرح طرح کی خرابیاں پیدا ہوں گی تو پھر ایسی جگہ مسجد بنانا جائز نہیں ہوگا، اسی لیے قبرستان میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اگر قبر سامنے نظر آ رہی ہو تو ایسی جگہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ فقہا نے فرماتے ہیں کہ اگر کسی ایسی جگہ پہ نماز پڑھنے کی نوبت آ ہی جائے تو نمازی اور قبر کے درمیان سترا ہونا چاہیے تاکہ قبر نظر نہ آئے۔ اگر نماز باجماعت ادا کرنا ہو تو صرف امام کے آگے سترا کافی نہیں ہوگا بلکہ ہر نمازی کے آگے سترا ضروری ہے، کیونکہ قبرستان کا معاملہ بڑا نازک ہے، اس میں بڑے احتیاط کی ضرورت ہے کہ کہیں کوئی خرابی پیدا نہ ہو جائے۔
اور آئندہ آنے والے لوگ اسے جواز کا وجہ اور نہ بنا لیں۔ تو اصحاب کہف اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے، لیکن مشرکین نے ان کو بھی حاجت روا اور مشکل کشا بنا لیا۔ تو بعض علاقوں میں اصحاب کہف کی نظر کے طور پہ 7 روٹیاں اور 8ویں روٹی کتے کے نام پہ دی جاتی ہے، جس طرح 11ویں شریف اللہ تعالیٰ کے نام کی بجائے پیران پیر کے نام کی دی جاتی ہے۔ اسی طرح بعض لوگوں نے اصحاب کہف کی نیاز شروع کر دی۔ تو اسی قسم کی خرابیاں ہیں جو بزرگوں کے نام سے منسوب کر دی جاتی ہے۔ تو بہرحال اس وقت کے معتبر آدمیوں نے کہا کہ ہم اصحاب کہف کی یادگار کے طور پہ یہاں عبادت گاہ تعمیر کریں گے۔ اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں اختلاف رہا ہے، تاہم اللہ تعالیٰ نے اس ضمن میں اصولی تعلیم بیان کر دی ہے۔ فَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، لوگ کہتے ہیں کہ اصحاب کہف کی تعداد میں 3 تھے اور چوتھا جو تھا ان کا کتا تھا۔ چوتھا ان کا کیا تھا؟ کتا تھا۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں کہ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، کہ وہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ فرمایا رجما بالغیب، یہ تو بغیر نشانے کے تیر چلانے والی بات ہے۔ رجم کا معنی بتایا آپ کو، پتھر یا تیر چلانا۔ بالغیب سے مراد بغیر دیکھے۔ گویا اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں مختلف باتیں کرنا یہ بغیر دیکھے تیر چلانے والی بات ہے کہ وہ نشانے پہ لگتا بھی ہے یا نہیں۔ ہمارے محاورے میں اسے اندھے کنویں میں ڈول ڈالنا بھی کہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اس قسم کی باتیں جو ہے لاابالی میں، بے پرواہی میں کی جاتی ہے۔ پھر آگے اسلوب کلام بدل گیا، رجمم بالغیب کی بات ختم ہو گئی۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، کہتے ہیں کہ اصحاب کہف تعداد میں 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ فرمایا اے پیغمبر قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، آپ کہہ دیں کہ میرا رب ہی ان کی تعداد کو بہتر جانتا ہے۔ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، انہیں نہیں جانتے مگر بہت تھوڑے لوگ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں بھی ان تھوڑے لوگوں میں شامل ہوں جو اصحاب کہف کی تعداد کو جانتے ہیں۔ گویا انہوں نے بھی اس آخری بات کو اختیار کیا کہ وہ 7 آدمی تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ اس مقام پہ یہ بھی تعلیم دی گئی فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، کہ جھگڑا نہ کریں ان کی تعداد کے بارے میں مگر سرسری۔ یعنی اس میں زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، جب بھی ذکر ہو تو اتنی ہی بات کافی ہے جتنی اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتائی ہے، اس سے زیادہ بحث مباحثے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ساتھ یہ بھی خیال رکھیں وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اصحاب کہف کے بارے میں یہود، نصارہ اور مشرکین سے بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے پاس کوئی یقینی علم نہیں ہے، وہ صرف اٹکل پچھو باتیں کرتے ہیں۔ سب سے یقینی علم وحی الہی کا ہے جو آپ کے پاس ہے، اسی پہ اکتفا کریں، ان لوگوں سے مزید نہ پوچھیں۔ ویسے بھی یہ لوگ کیا حق رکھتے ہیں کہ اصحاب کہف کے بارے میں ان سے پوچھا جائے؟ یہ تو مشرک ہے، اصحاب کہف جو تھے وہ تو موحد تھے، نیک تھے، انہوں نے ایمان اور توحید کے لیے قوم اور وطن کو چھوڑا اور غار میں چھپ گئے تھے۔ تو ان مشرکین کو اصحاب کہف کے بارے میں کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اس سے پہلے ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں کی ایما پہ روح، اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے بارے میں 3 سوال کیے تھے۔ آپ نے خیال فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے جوابات سے جلدی آگاہ کر دے گا، لہذا آپ نے مشرکین سے فرمایا 3 سوالات کا جواب کل دوں گا، لیکن ساتھ انشاءاللہ نہ کہا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مختلف روایات کے مطابق چند دن یا 15 دن یا 18 دن کے لیے وحی کا سلسلہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا، آپ مشرکین کے سوالات کا جواب نہ دے سکے۔ تو انہوں نے آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرنا شروع کیا، مذاق اڑایا کہ آپ کا کل کب آئے گا۔ تو ابھی جو آیات ہم تلاوت کریں گے اس میں اسی بات کو بیان کیا گیا ہے۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، آپ ہرگز کسی چیز کے بارے میں یوں نہ کہیں
کہ میں اسے کل کرنے والا ہوں، الا ان یشاء اللہ، بلکہ یوں کہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا، گویا اپنے مستقبل کے فعل کو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع کر دینا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو میں فلاں کام کروں گا۔ سورہ تکویر میں بھی اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، تمہارے چاہنے سے کوئی بات نہیں بنتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ انسان کوئی بھی پلاننگ کرے، جب تک اللہ تعالیٰ کی مشیت نہیں ہوگی، کوئی بات جو ہے، کوئی کام بھی پایا تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا۔ لہذا اپنے تمام امور کو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ ہی منسلک کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ کے ساتھ بعض فقہی مسائل بھی وابستہ ہے۔ مثلا کسی آدمی نے کسی کام کے لیے قسم اٹھائی اور ساتھ انشاءاللہ کہہ دیا تو اس نے وہ کام اللہ کے سپرد کر دیا۔ اب اگر وہ اپنی قسم پوری نہیں کر پاتا تو وہ حانث ہو کر ماخوذ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ سمجھا جائے گا کہ اس کام کی تکمیل میں اللہ تعالیٰ کی مشیت شامل نہیں تھی، اور اگر بغیر انشاءاللہ کی قسم اٹھا لی ہے تو کام نہ کرنے پہ وہ حانث سمجھا جائے گا اور اسے قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی 100 بیویاں تھی، انہوں نے قسم اٹھائی کہ میں ایک ہی رات میں تمام بیویوں کے پاس جاؤں گا اور ان سے پیدا ہونے والے تمام بچوں کو اللہ تعالیٰ کی خاطر جہاد میں لگاؤں گا۔ آپ نے ساتھ انشاءاللہ نہیں کہا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تکمیل عمل کے باوجود صرف ایک بیوی کے ہاں بچہ پیدا ہوا، اور وہ بھی فارغ زدہ، جس سے جہاد میں شمولیت کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، یہ سورہ صاد میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ تو اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر سلیمان علیہ السلام قسم اٹھاتے وقت انشاءاللہ کہہ دیتے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مراد پوری کر دیتے، تو بچے پیدا ہوتے جو سارے کے سارے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے، لیکن اس بھول کی وجہ سے وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ تو بہرحال کوئی بھی کام ہو اسے انشاءاللہ کہہ کے مشیت ایزدی کے ساتھ منسلک کر دینا چاہیے۔ مفسرین، مجتہدین اور فقہا کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ کسی کام کا ارادہ کرنے کی کتنی دیر بعد تک انشاءاللہ کہنا کارآمد ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس وغیرہ فرماتے ہیں کہ کسی کام کا ارادہ کرنے کے 1 سال بعد تک بھی اگر کوئی شخص انشاءاللہ کہہ دیتا ہے تو اسے اس کام کے ساتھ منسلک سمجھا جائے گا۔ البتہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس مجلس میں کسی کام کا ارادہ کیا، اگر اسی مجلس کے دوران انشاءاللہ کہہ دے تو درست ہے، ورنہ مجلس ختم ہونے کے بعد انشاءاللہ کہنا اس کام کے ساتھ مطابقت نہیں رکھے گا۔ اس کے علاوہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ صرف اسی صورت میں درست تسلیم ہوگا جب یہ کسی کام کا ارادہ کرنے کے ساتھ متصلاً کہہ دیا جائے۔ اگر انشاءاللہ کا لفظ وقفے کے ساتھ کہا تو یہ معتبر نہیں ہوگا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کسی مخالف نے خلیفہ منصور کے پاس شکایت کی کہ آپ کے جد امجد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم کسی کام کے ارادے سے 1 سال بعد تک بھی انشاءاللہ کہنے کو جائز سمجھتے تھے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں کہ صرف وہی انشاءاللہ معتبر ہوگا جو کسی کام کے ارادے سے متصلاً کہا گیا ہو۔ خلیفہ نے امام صاحب کو طلب کیا، وضاحت چاہیے، تو آپ نے فرمایا ہاں میرا مسلک یہی ہے جو آپ نے بیان کیا ہے، لیکن آپ جس بات پہ اصرار کر رہے ہیں وہ آپ کے خلاف جاتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ لوگ جب آپ کے ہاتھ بیعت کر کے آپ کی اطاعت کا عہد کرتے ہیں تو اس کے ساتھ انشاءاللہ تو نہیں کہتے، تو یہ حتمی بات ہوتی ہے، اور اس کے خلاف کرنے سے آدمی قابل مواخذہ ہو جاتا ہے۔ اگر انشاءاللہ کہنا عہد کے 1 سال بعد تک مؤخر کیا جانا جائز سمجھا جائے تو پھر لوگ آپ کی بیعت کرنے کے بعد گھر جا کے انشاءاللہ کہہ سکتے ہیں، اور اس طرح وہ کسی بھی وقت اس بیعت سے نکل سکتے ہیں، اور آپ انہیں اس بیعت پہ قائم رہنے کے لیے مجبور نہیں کر سکتی، کیونکہ انہوں نے انشاءاللہ کہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ لہذا اگر اللہ چاہے گا تو وہ آپ کی اطاعت میں رہیں گے ورنہ نکل جائیں گے۔ تو یہ بات خلیفہ کی ذہن میں سمجھ آ گئی، اس نے شکایت کرنے والے کو دربار سے نکال کر دیا کہ تم فضول باتیں کرتے ہو۔ تو بہرحال جس کام کا بھی ارادہ کیا جائے یا کوئی قسم اٹھائی جائے تو اسے انشاءاللہ کے ساتھ فوراً منسلک کر دینا چاہیے۔ اگر ایسا کرے گا تو وعدہ خلافی کی صورت میں جھوٹا نہیں ہوگا اور قسم کی صورت میں حانث نہیں ہوگا،
اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی بات سکھائی کہ آپ یوں نہ کہیں کہ میں یہ کام کل کروں گا، بلکہ ساتھ انشاءاللہ کہہ کے اسے اللہ کی مشیت پہ موقوف کر دیا کریں، کیونکہ قادر مطلق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کی منشا ہوگی تو کوئی کام پائے تکمیل تک پہنچے گا، ورنہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں یہ بھی فرما دیا وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اگر آپ عین موقع پہ انشاءاللہ کہنا بھول جائے تو جس وقت یاد آئے اسی وقت اعادہ کر لیں۔ بھول جانے کا قانون یہ ہے کہ جیسے ہی یاد آ جائے ان الفاظ کو ادا کر لیں۔ بھول کے نماز چھوڑ دینے کے بارے میں بھی یہی حکم ہے کہ جس وقت یاد آئے فوراً ادا کر لیں۔ اگر نماز کا وقت ابھی باقی ہے تو وہ نماز ادا تصور ہوگی، اور اگر وقت گزر چکا ہے تو پھر قضا کے حکم نہیں آئے گی۔ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، وَقُلْ، اور آپ کہہ دیجئے، عسا، قریب ہے، امید ہے کہ میرے پروردگار رہنمائی فرمائے گا اس سے زیادہ قریب تر نیکی کے راستے کی طرف۔ دراصل یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی صداقت کی دلیل بیان کی جا رہی ہے۔ آپ کا اصحاب کہف کا واقعہ ٹھیک ٹھیک بیان کر دینا ہی آپ کی صداقت کی دلیل ہے، کیونکہ یہود و مشرکین نے یہ سوال کر کے آپ کے امتحان لینا چاہا۔ جب آپ نے صحیح جواب دے دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ واقعی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور اس کے بتلانے سے ہی آپ نے اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا جو کہ سینکڑوں سال پرانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قریبی زمانے کی کسی واقعے کو بھی آپ کی رسالت کی دلیل کے طور پہ پیش کر سکتا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ ایسا ہے جو اس سورت کے نزول سے کچھ عرصہ بعد پیش آیا۔ جس طرح اصحاب کہف 309 سال تک غار میں چھپے رہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر ہجرت کی ابتدا میں 3 دن تک غار ثور میں رکے رہے، تمام تر کوشش کے باوجود کفار آپ کو تلاش نہ کر سکے۔ 3 دن کے بعد آپ غار ثور سے نکل کے مدینہ کے راستے پہ چل نکلے، تو گویا یہ 3 دن کا واقعہ 300 سالہ واقعے سے تو قریب تر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی دلیل ہے۔ وہ تاریخ جو ہے وہ اپنے آپ کو دہراتی ہے، مخالفین کی اظہار ثانیہ اور اللہ تعالیٰ کی بندوں کی روپوشی اور گرفتاری کے واقعات دنیا میں ہمیشہ رونما ہوتے آئے ہیں۔ جب انگریزوں نے ظلم اور ستم کی انتہا کر دی، ہمارے بزرگوں کی گرفتاری کا حکم دیا، تو اس قسم کے کئی واقعات پیش آئے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو سزائے موت کا حکم ہو چکا تھا، آپ روپوش ہو گئے اور پھر مکہ مکرمہ ہجرت کر گئے۔ مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ 3 دن تک روپوش رہنے کے بعد باہر نکل آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی اور وہ گرفتار نہیں کیے جا سکے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ 8-9 ماہ تک قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر کے رہا ہوئے۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کے ساتھ آخری ٹکر لی تھی، مگر اللہ تعالیٰ کو بری صغیر میں انگریزوں کا اقتدار مزید 100 سال تک منظور تھا، اس لیے آپ کو کامیابی نہ ہو سکی۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں ان کے غار میں قیام کی مدت کا تذکرہ ہوا۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ، وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، وہ اپنی غار میں 300 سال ٹھہرے رہے، وَازْدَادُوا 9، اور زیادہ کیا انہوں نے اس پہ 9 سال، تو گویا 309 سال۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کے غار میں رہنے کی مدت تو 300 سال ہی تھی، البتہ بعض لوگوں نے بیان کرنے میں 9 سال کا اضافہ کر دیا۔ یہ حضرات 9 سال کو مبالغہ آرائی پہ محمول کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ 9 سال کا فرق شمسی اور قمری سالوں کے اعتبار سے ہے۔ اصحاب کہف شمسی سال کے اعتبار سے 300 سال ٹھہرے، جبکہ قمری سالوں کے اعتبار سے ان کی تعداد 309 سال بن جاتی ہے، کیونکہ ہر شمسی صدی میں قمری اعتبار سے 3 سال بڑھ جاتے ہیں۔ تو فرمایا قل، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، اللہ اعلم بما لبثوا، اللہ ہی خوب جانتا ہے اصحاب کہف کتنی مدت ٹھہرے رہے۔
लहू गैबुस समावाति वल अर्द, आसमानों और जमीन का गैब जो है उसी के पास है। अल्लाह ताला की ज़ात से कोई चीज़ पर्दे गैब में नहीं है। अलबत्ता जो चीज़ आसमानी मखलूक की नज़रों में गैब में है अल्लाह ताला उसको भी जानता है, और जो आशिया चीज़ें ज़मीनी मखलूक इंसान जिन फरिश्तों वगैरह की नज़रों में गैब है अल्लाह ताला उनसे भी वाकिफ है। इसीलिए फरमाया कि आसमानों और ज़मीन का गैब जो है उसी के लिए है, इस सिफत में उसका कोई शरीक नहीं है। जर्रे जर्रे का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के पास है, क्योंकि इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, अलीम कुल सिर्फ वही ज़ात है। अब सिर्फ भी अल्लाह ताला खूब देखता है, वह अस्मिअ, और वो खूब सुनता है। अल्लाह ताला का देखना और सुनना ये भी अजीब व गरीब है, इंसान की अकल में नहीं आ सकता। इंसानों को और दूसरी मखलूकात को देखने के लिए आंखों और सुनने के लिए कानों की ज़रूरत होती है, बाकी चीज़ों की ज़रूरत होती है। इसी तरह देखने के लिए रोशनी का होना और फिर किसी चीज़ का निगाह के सामने ज़रूरी होता है, लेकिन अल्लाह ताला हर किस्म के आले से पाक है। अल्लाह ताला सुनने के लिए न कानों की ज़रूरत उसे पड़ती है और न बाकी चीज़ों का वो मोहताज है, और न देखने के लिए उसे रोशनी की ज़रूरत है। वो हर चीज़ पे हावी और मुहीत है, इसलिए वो हर चीज़ को सुन रहा है, देख रहा है। मा लहुम मिन दूनिही मिन वलिय्यिन, बंदों के लिए अल्लाह ताला के अलावा कोई कारसाज नहीं है जो किसी की बिगड़ी जो है वो बना सके। इसी इसके अलावा तसरुफ की मालिक कोई ज़ात नहीं है, वही ज़ात जो है वो कारसाज है। वला युशरिकु फी हुक्मिही अहदा, वो अपने फैसले में और हुक्म में किसी दूसरे को शरीक नहीं करता, वो किसी का मोहताज नहीं है, इसलिए हर चीज़ का फैसला भी खुद करता है। उसका कोई मुआविन और मददगार नहीं है। फिर अगली सूरत में भी आ रहा है कि अल्लाह ताला का किसी मामले में कोई मुआविन नहीं है और न ही उसकी कोई ज़रूरत है। उसका हर फैसला अपनी मशीयत के मुताबिक होता है। अगर कोई आदमी अल्लाह ताला के फैसले में किसी दूसरी ज़ात को शरीक बनाएगा तो वो मुशरिक बन जाएगा, क्योंकि ये बात इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, इस बात के खिलाफ है। हुक्म जो है वो सिर्फ अल्लाह ताला का होता है, जो भी फैसला वो कर ले उसमें किसी मखलूक को शरीक नहीं बनाता, वो खुद मुख्तार है, हर फैसला करने पे मुकम्मल कुदरत रखता है। तो असहाब कहफ का वाक़या उसकी मशीयत और फैसले की मिसाल है। उसके अलावा कौन है जो किसी जानदार को सैकड़ों साल तक बगैर खाए पिए जिंदा रख सके? ये तो अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत की निशानी जो है वो जाहिर फरमाई है। वो ऐसा अहकमुल हाकिमीन है जो अपने फैसले में किसी को शरीक नहीं करता। वत्लु मा ऊहिया इलैका मिन किताबि रब्बिक, यहाँ से इंशाअल्लाह कल पढ़ेंगे। अल्लाह ताला मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए।